بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد خدائے ذوالجلال والاکرام کے بعد درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور صحابہ پر اور سلامتی ہو تمام انسانیت کے لیے۔ میں ہوں محمد اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں تشکیل جدید ٹی وی۔ ہمارا آج کا موضوع جنات سے متعلق ہے کہ جن کون ہیں، کیسے خلق ہوئے، اور تمام جنوں پر اللہ کی لعنت ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن پھر جن رسول بھی ہیں اور انبیاء کرام پر ایمان لانے والے بھی تھے اور انبیاء کے مددگار بھی تھے، اور انبیاء کرام نے جنوں کے لشکر جرار رکھے ہوئے تھے۔ آخر جنوں پر ہمیشہ کی لعنت اور پھر انبیاء کرام کے ساتھی یہ تضاد کیوں ہے؟ ہم نے اسی تضاد کا کھوج لگانا ہے اور سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے قرآن سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تمام جنوں پر خدا کی لعنت ہمیشہ کے لیے کیوں ہے اور جن کون ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنوں کو ابلیس اور شیطان اور طاغوت یعنی 4 ناموں سے پکارا ہے۔ جن، ابلیس، شیطان، طاغوت، یہ سب جنوں کے نام ہیں۔ سورۃ بقرہ میں جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس جن نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابلیس قوم جن سے تھا۔ اللہ نے انسانوں کو حکم دیا کہ ابلیس جن اور اس کی اولاد کو دوست مت بنانا، وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ سورۃ حجر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابلیس یا شیطان یا جنوں کو نار سموم سے یعنی آگ کے لوکے سے خلق کیا۔ سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ابلیس جنوں پر خدا کی کیوں لعنت ہے، اس لیے کہ ابلیس جن نے خدا کا حکم کہ آدم کو سجدہ کرو اس کا انکار کیا، غرور کیا اور تکبر کیا، اور اللہ تعالیٰ کو دھمکی بھی دی کہ تم نے مجھے گمراہ کیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ میں تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ابلیس جن پر قیامت تک کے لیے لعنت قرار دے دی۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جن اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست مت بنانا، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کو بتا دیا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور خبردار تمہیں شیطان یعنی جن فتنے میں نہ ڈالے جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے دور کر دیا تھا۔ ان آیتوں سے ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ شیطان یا جن تمام انسانوں کا دشمن ہے، اور قیامت تک کے لیے ابلیس جنوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور شیطان جنوں سے ہمیشہ بچنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن ایک طرف جن اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کے لیے لعنت کے شکار ہو چکے ہیں، لیکن دوسری طرف جنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول بھی مبعوث کیے۔ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنوں اور انسانوں یعنی جن و انس کے گروہوں میں سے رسول آئے اور تم پر میری آیتیں پڑھتے اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے تھے۔ سورۃ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے لشکر جرار رکھے ہوئے تھے، اور سورۃ سبا میں کہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تمام کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ سورۃ احقاف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنوں کے جھنڈ ایمان لائے۔ سورۃ جن میں آپ کی وحی سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ سورۃ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جن اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ سورۃ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک سالار افرید جن جس نے کہا میں صبا بلقیس کا تخت حاضر کر دوں گا۔ آخر ایک طرف جنوں یا ابلیس یا شیطانوں پر ہمیشہ کے لیے لعنت ہے، اور یہ جن تمام رسولوں کے اور تمام انسانوں کے دشمن ہیں، اور ان جنوں پر اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا۔ ان جنوں نے اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا کہ آپ نے ہمیں گمراہ کیا ہے،
اس لیے میں ابلیس اور میری تمام اولاد تیرے تمام ماننے والوں کو گمراہ کریں گے۔ یہاں پر بہت بڑا مشکل ترین سوال پیدا ہو گیا ہے۔ ایک طرف جنات میں سے رسول مبعوث ہوئے اور دوسری طرف تمام جنوں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق قرار دے دیا۔ جنوں سے رسول بھی مبعوث ہوئے اور جنوں پر قیامت تک کی یہ لعنت بھی انتہائی مشکل سوال اور مقام ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں 13 صدیاں پہلے عرب کی لکھی ہوئی مشہور ترین عربی لغاتوں کی طرف، جن کی تعداد 35-40 تک ہے۔ دیکھیں، ایک عربی کا لفظ ہے حرام، اس کے دو معنی انتہائی متضاد ہیں۔ مثلا مسجد حرام سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 144 اور سورۃ بقرہ آیت نمبر 149 میں ہے۔ ان دونوں صورتوں میں مسجد حرام کے معنی ہیں حرمت والی مسجد یا عزت والی مسجد یا برکت والی مسجد کے ہیں۔ اب حرام کے بالکل الٹ معنی ہے کہ جو چیز حلال نہ ہو اس چیز سے روک دیا گیا ہو، جیسے سورۃ بقرہ آیت نمبر 173 میں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو وہ سب حرام ہیں، یعنی حلال نہیں ہے۔ آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ عربی زبان کے ایک لفظ کے کئی معنی اور متضاد یا مختلف ہوتے ہیں، اور یہ مختلف معنی ہونا عربی میں ایک روٹین کی اور عام سی بات ہے۔ اب لفظ جن بھی عربی کا لفظ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 14 صدیاں پہلے جن کے کیا معنی تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن کو مختلف ناموں سے مختلف معنوں میں استعمال کیا ہے، جیسے سورۃ انعام میں آیت نمبر 32 میں جن کے معنی اندھیرا چھا جانا ہے، پھر سورۃ مجادلہ آیت نمبر 16 میں جن کے معنی ڈھال کے ہیں، اور ایسے ہی جن کے اور مزید معنی جیسے ماں کے پیٹ کا بچہ اور قبر اور جنون یعنی پاگل پن، اور جن کے معنی کیڑا بھی ہیں، مزید 20 معنی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے لفظ جن کو انس کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے، جیسے جن و انس سورۃ انعام میں 131 اور 130 آیت میں، اور سورۃ اعراف میں آیت نمبر 179، اور ایسے ہی سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں بھی جن و انس استعمال ہوا ہے، اور بھی صورتوں میں جن و انس استعمال ہوا ہے۔ عربی میں انس اس قبیلے یا لوگوں کو کہتے ہیں جو ایک ہی جگہ پر سکونت یا رہائش اختیار کر لیتے ہیں، جیسے شہری لوگ۔ ان آیتوں میں جن لفظ انس کا متضاد یا مخالف لفظ ہے، یعنی ایسے لوگ یا قبیلے جو ایک جگہ سکونت یا رہائش اختیار نہ کرتے ہوں، جیسا کہ خانہ بدوش قبائل ہوتے ہیں۔ ان خانہ بدوش قبائل کو اللہ تعالیٰ نے جن کہا ہے، جیسے آج کل ایک ڈرامہ ارطغرل غازی آ رہا ہے، اور ارطغرل اور اس کے آب و اجداد بھی خانہ بدوش قبائل تھے۔ جہاں پانی اور چراگاہیں ختم ہو جاتی تھیں تب وہ دوسری جگہ پانی اور چراگاہیں ہوتی تھیں وہاں منتقل ہو جاتے تھے۔ ایسے خانہ بدوش قبائل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار جگہوں پر جن فرمایا ہے، یا جن و انس سے مراد ہم آسان لفظوں میں انس شہری لوگ اور جن دیہاتی خانہ بدوش لوگ ہیں۔ اب ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ ایک جن ابلیس شیطان طاغوت ہیں جو رسولوں اور انسانوں کے دشمن ہیں، جن پر قیامت تک کے لیے خدا کی لعنت ہے، اور شیطان ابلیسی جن نظر نہیں آتے اور وہ وسوسے ڈالتے ہیں، اور دوسرے جن کے بے شمار لغات میں مختلف معنی ہیں۔ تیسرے وہ جن ہیں جو خانہ بدوش قبائلی لوگ ہیں۔ ان خانہ بدوش قبائلی لوگوں یا جنوں میں سے بھی رسول مبعوث ہوئے ہیں۔ یہی قبائلی لوگ خانہ بدوش جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر جرار تھے، اور یہی خانہ بدوش قبائل جن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھنڈ در جھنڈ ایمان لائے تھے۔ اس لیے جہاں قرآن میں لفظ جن آئے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ شیطان ابلیس اور اس کی اولاد جن مراد ہے،
بلکہ سیاق و سباق یا مضمون کو سمجھتے ہوئے وہاں جن کے معنی ایڈجسٹ کریں، یعنی دیکھیں کہ جن سے مراد خانہ بدوش قبیلی لوگ ہیں یا شیطان ابلیس جن مراد ہے یا مزید لغاتی معنی رکھنے والا جن مراد ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ریسرچ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو فیس بک پر شیئر کریں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ شکریہ والسلام۔